بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر حضرت علی نے اماں عائشہ کو جنگ میں اونٹ سے کیوں گرایا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بنتے ہی اپنے خاندان والوں کو بڑے بڑے عہدے دینا شروع کر دیے، یہاں تک کہ مصر و کوفہ جیسے بڑے شہروں سے مشہور صحابہ اکرام کو ہٹا کر اپنے خاندان سے کسی آدمی کو وہاں کا گورنر بنا دیا۔ مروان کے جس کے پورے خاندان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکال دیا تھا کیونکہ اس کا باپ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بنتے ہی مروان کو مدینہ واپس بلا لیا کیونکہ یہ آپ کا رشتہ دار تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی حکومت کا اکثر انتظام مروان ہی کے ہاتھوں میں دے رکھا تھا۔ خلیفہ بننے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جن لوگوں کے ہاتھوں میں حکومت کے عہدے دیے تھے ان میں سے اکثر جوانی کے نشے میں چور رہتے، ان کو حکومت کرنے کی کوئی تمیز نہیں تھی۔ اسی لیے ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے بنائے گئے عراق کے گورنر ولید نے فجر کی نماز میں مسجد کے اندر شراب پی کر لوگوں کو نماز پڑھا دی کہ جس کے بعد لوگوں کا غصہ بہت زیادہ بڑھ گیا اور ایک صحابی روتے ہوئے مدینہ پہنچے تاکہ حضرت عثمان سے اس کی شکایت کر سکیں، لیکن مروان نے ان صحابی کو حضرت عثمان سے ملنے نہ دیا۔ آخر مجبور ہو کر وہ صحابی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے اور روتے ہوئے تمام علاقوں کے حالات سنائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کانپ کر رہ گئی اور جلدی سے اپنے داماد حضرت عثمان کو گھر بلا کر صحابہ اکرام کے ایک بڑے مجمع کے سامنے انہیں سمجھایا اور پھر روتے ہوئے حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں اپنے ہاتھوں میں لی اور کہنے لگی کہ اے عثمان، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں پرانی نہیں ہوئی ہیں اور تم لوگوں نے اسلام کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا کہ آخر ان کی پیٹھ پیچھے ان کے اپنے لوگ انہیں کیسے دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور مدینہ کے اندر 2000 سے زیادہ باغی لوگ داخل ہو چکے تھے جو کہ دن رات اسی کوشش میں رہتے کہ کسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا جائے۔ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب اپنے گھر میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے تو ان باغی لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں پھاند کر انہیں شہید کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان دنوں مدینہ میں موجود نہیں تھی کیونکہ یہ حج کے دن تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حج کے ارادے سے مکہ گئی ہوئی تھی۔ جب وہ واپس لوٹ رہی تھی تو مقام صرف پر انہیں بتایا گیا کہ آپ کے داماد حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہوئی اور کہا کہ ان ظالموں نے ایسی ہستی کو شہید کر دیا ہے کہ جن کا خون اللہ نے حرام کر رکھا تھا، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مدینہ واپس نہ آئیں بلکہ لوگوں میں عام اعلان کیا کہ میں ان باغیوں سے اپنے داماد حضرت عثمان کا بدلہ لے کر رہوں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اس اعلان پر بڑے بڑے صحابہ کرام آپ کے ساتھ آ گئے کہ جن میں حضرت زبیر و حضرت طلحہ بھی شامل تھے۔ ادھر مدینہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد دوسرے صحابہ کرام نے حالات کی نازکی کو دیکھتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت خلیفہ بننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے کیونکہ وہ حالات کی نازکی کو دیکھ رہے تھے کہ اس وقت دو خاندان آپس میں لڑ چکے ہیں اور حالات قابو سے باہر ہیں، ان حالات کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوگا۔ لیکن حضرت علی نے ان نازک حالات میں بھی مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے حکومت کی باغ ڈور سنبھالی۔ حضرت علی نے جیسے ہی خلافت اپنے ہاتھ میں لی تو سب سے پہلے حکم دیا کہ میں ان سبھی لوگوں کو حکومت کے عہدوں سے ہٹاتا ہوں کہ جنہیں مجھ سے پہلے خلیفہ حضرت عثمان نے حکومت کے کوئی بھی عہدے دیے تھے، کیونکہ عالم اسلام میں یہ سارا فساد انہی لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب دوستو، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو بنو امیہ کے خاندان سے تھے اور انہوں نے جن جن لوگوں کو حکومت کے عہدے دیے تھے وہ سب بنو امیہ ہی کے لوگ تھے، اور دوسری طرف حضرت علی بنو ہاشم کے خاندان سے تھے۔ اس لیے حضرت علی نے جیسے ہی یہ ایکشن لیا کہ بنو امیہ والوں کو حکومت کے عہدوں سے ہٹایا تو اب اس اصلاحی معاملے کو خاندانی معاملہ بنا دیا گیا اور بنو امیہ کے لوگ حضرت علی ہی کے خلاف ہونے لگے۔ اسی لیے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شام کے گورنر امیر معاویہ سے کہا کہ میں آپ کو بھی حکومت کے عہدے سے ہٹاتا ہوں، تو امیر معاویہ نے ایک دوسری بات کا بہانہ بنا کر حکومت چھوڑنے سے انکار کر دیا
امیر معاویہ نے کہا کہ جب تک حضرت علی میرے خاندان کے فرد حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ نہیں لے لیتے تب تک میں حکومت کسی حال میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ان لوگوں نے حضرت علی پر یہ الزام لگایا کہ وہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور انہیں اپنے لشکر میں شامل کر کے رکھتے ہیں اور وہ بنو امیہ والوں سے نفرت کرتے ہیں۔ لیکن دوستو، حضرت علی کے اندر ان سبھی باتوں میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک طرف امیر معاویہ نے حکومت چھوڑنے سے انکار کر دیا اور دوسری طرف انہوں نے حضرت علی کو دھمکی دیتے ہوئے ایک خط لکھا کہ ہمارے پاس ایک بڑی فوج ہے، اگر آپ نے ایکشن نہیں لیا تو ہم اپنی فوج کے ساتھ آپ پر حملہ کر دیں گے۔ اس لیے حضرت علی نے مجبور ہو کر امیر معاویہ کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، کیونکہ ایک عالم اسلام میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے، اور حضرت علی بھی چاہتے تھے کہ کسی طرح ہم دونوں کے بیچ صلح ہو جائے اور مسلمان آپسی خون بہانے سے بچ جائیں۔ دوستو، حضرت علی بھی چاہتے تھے کہ جلد سے جلد ان لوگوں کو پکڑا جائے کہ جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے، لیکن حالات ایسے نازک تھے کہ حضرت علی کو بھی پتا تھا کہ اگر میں ابھی فوراً یہ قدم اٹھاؤں گا تو یہ باغی لوگ حضرت عثمان کی طرح مجھے بھی شہید کر دیں گے اور پھر مسلمان آپسی جنگوں سے نہیں بچ سکتے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کوشش میں تھے کہ کسی طرح حالات کنٹرول میں آ جائیں تو پھر میں خود ہی حضرت عثمان کے ایک ایک قاتل کو چن چن کر قتل کروں گا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس بات کا اعلان عام طور سے کیا کرتے تھے۔ دوسری طرف حضرت عائشہ جو کہ اس وقت مکہ میں تھیں تو ان کو کچھ لوگوں نے بھڑکا دیا اور کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس بات کے لیے راضی ہی نہیں کہ وہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیں۔ تو یہ سن کر حضرت عائشہ کو بہت غصہ آیا اور اپنے ساتھ بڑے بڑے صحابہ اکرام کا ایک لشکر جمع کیا، اور پھر حضرت طلحہ و حضرت زبیر کے سمجھانے پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان لوگوں کے ساتھ اپنا لشکر لے کر امیر معاویہ کے پاس شام کی طرف چل دی۔ ان دونوں حضرات نے حضرت عائشہ کو سمجھایا کہ آپ امیر معاویہ کے ساتھ مل کر حضرت علی پر زور ڈالیں کہ وہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیں۔ ابھی حضرت عائشہ اپنے لشکر کے ساتھ مقام حوب ہی میں پہنچی تھی کہ اچانک وہاں بہت سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ آخر یہ کون سی جگہ ہے؟ تو صحابہ اکرام نے جواب دیا کہ یہ مقام حوب ہے۔ تو حضرت عائشہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آ گئی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو دیکھتے ہوئے کہی تھی کہ اس وقت میری اس بیوی کا کیا ہوگا جب اس پر مقام حوب کے کتے بھونکیں گے۔ یہ حدیث یاد آتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت زبیر و حضرت طلحہ سے کہا کہ مجھے مدینہ واپس لے چلو، میں امیر معاویہ کے پاس جانا مناسب نہیں سمجھتی۔ لیکن ان دونوں حضرات نے حضرت عائشہ کو سمجھایا کہ آپ کے وہاں نہ جانے سے حضرت علی و امیر معاویہ کے بیچ ایک جنگ ہو سکتی ہے، اس لیے آپ وہاں ضرور چلیں تاکہ مسلمانوں کو آپسی جنگ سے بچایا جا سکے۔ ابھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تھوڑی ہی دور پہنچی تھی کہ ادھر سے حضرت علی اپنا لشکر لے کر آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر معاویہ کے پاس جا رہے تھے تاکہ انہیں حکومت چھوڑنے پر مجبور کر سکیں، کیونکہ اس وقت کے اصل خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی تھے، نہ کہ امیر معاویہ۔ جب حضرت علی و حضرت عائشہ کا لشکر ایک دوسرے کے سامنے آ گیا تو کچھ صحابہ اکرام نے آپس میں مل کر یہ فیصلہ کیا کہ حضرت علی و حضرت عائشہ سے ملاقات کرا دی جائے تاکہ وہ دونوں آپس میں مل کر صلح کر لیں۔ انہی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت علی کے اپنے لوگوں نے انہیں سمجھایا کہ آپ اماں عائشہ سے چل کر بات کریں، اور اماں عائشہ کو بھی حضرت طلحہ و حضرت زبیر جیسے بڑے بڑے صحابہ اکرام نے سمجھایا کہ اماں جان، آپ اپنے داماد حضرت علی سے بات کریں اور صلح کی کوئی صورت نکالیں۔ تو اماں عائشہ و حضرت علی دونوں حضرات تیار ہو گئے اور رات ہی میں آمنے سامنے بیٹھ کر دونوں حضرات نے باتیں کی۔ تو اماں عائشہ نے کہا کہ اے علی، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ میرے داماد عثمان کے قاتلوں کو پکڑ کر ان سے بدلہ لیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اماں عائشہ کو اس وقت کے تمام حالات سے باخبر کیا اور بتایا کہ اماں جان، ملک میں ایسے ایسے حالات ہیں، باغی لوگ میرے لشکر میں بھی شامل ہو کر ہر وقت اس کوشش میں رہتے ہیں کہ کسی طرح مسلمان آپسی جنگیں لڑ کر ختم ہو جائیں، اور مجھ سے پہلے حضرت عثمان کے وقت میں بنو امیہ کے لوگوں کی وجہ سے حالات بہت بگڑ چکے ہیں۔ اس لیے اماں جان، آپ ہمیں تھوڑی سی مہلت دیں، جیسے ہی حالات کنٹرول میں آئیں گے میں سب سے پہلے حضرت عثمان کے قاتلوں کا ہی بدلہ لوں گا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس وقت اماں عائشہ کو ساری باتیں بتا دی تو حضرت عائشہ کو بھی سمجھ میں آیا کہ ہاں حضرت علی اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہیں، کیونکہ اگر اس وقت وہ بھی کوئی قدم اٹھائیں گے تو جیسے میرے ایک داماد عثمان کو شہید کر دیا گیا، ایسے ہی میرے دوسرے داماد حضرت علی کو بھی شہید کر دیا جائے گا۔ اس لیے اماں عائشہ نے حضرت علی کو مہلت دے دی اور کہا کہ جیسے ہی حالات قابو میں آئے تم سب سے پہلے عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لینا۔ دوستو، اس رات اماں عائشہ و حضرت علی کے بیچ صلح ہو گئی اور جنگ کے حالات رفع دفع ہو گئے، لیکن جب بغاوت کرنے والے لوگوں نے دیکھا کہ اگر یہ صلح قائم رہی تو پھر ہم لوگوں کی خیر نہیں، کیونکہ ہم ہی لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے۔ اس صلح کے رہتے ہوئے کچھ دنوں بعد جیسے حالات کنٹرول میں آئیں گے تو سب سے پہلے حضرت علی ہم لوگوں کو پکڑ کر قتل کر دیں گے۔ اس لیے ان باغی لوگوں نے سازش کر کے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ آج ہی رات ہم میں سے آدھے لوگ حضرت علی کے لشکر میں جا کر شامل ہو جائیں اور آدھے حضرت عائشہ کے لشکر میں، اور پھر رات ہی میں ایک دوسرے پر حملہ کر کے یہ مشہور کر دیں کہ ان دونوں کے لشکروں ہی نے آپس میں بغاوت کی ہے۔ اب رات کا آخری پہر تھا، اچانک تلواریں چلنے لگی۔ حضرت عائشہ کے لشکر والوں نے آ کر انہیں بتایا کہ حضرت علی نے بغاوت کر دی ہے اور ان کے آدمیوں نے آپ کے لشکر پر حملہ کر دیا ہے، اور ادھر حضرت علی کو جا کر بتایا گیا کہ اماں عائشہ کے لشکر والوں نے آپ کے ساتھ بغاوت کی ہے اور انہوں نے آپ کے آدمیوں پر حملہ کر دیا ہے۔ دوستو، اس رات میں ایسی خون کی ہولی کھیلی گئی کہ صبح ہوتے ہوتے 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہو چکے تھے، ہر طرف خون ہی خون بہ رہا تھا۔ حضرت عائشہ و حضرت علی اپنے لشکر کو روکنا چاہ رہے تھے، لیکن حالات ایسے بے قابو ہو چکے تھے اور باغی لوگوں نے ایسا جال بچھایا تھا کہ جنگ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ صبح سب سے پہلے حضرت علی کو خبر ہوئی کہ اس کے پیچھے باغی لوگوں کا ہاتھ ہے اور اماں عائشہ نے ہمیں کوئی دھوکہ نہیں دیا ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس بات سے بے خبر تھی، اس لیے ان کے ساتھ جو لشکر تھا وہ برابر جنگ کے میدان میں اترا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے اونٹ پر سوار تھی اور بڑے بڑے صحابہ کرام حضرت عائشہ کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے تھے اور اپنی جان کی بازیاں لگا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو کئی بڑے صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ اور اماں عائشہ کو جنگ سے روکو اور بتاؤ کہ میں نے کوئی بغاوت نہیں کی، لیکن جو بھی اماں عائشہ کے پاس جاتا تو بڑے بڑے صحابہ کرام اسے بھی شہید کر دیتے۔ آخر میں حضرت علی نے مجبور ہو کر اپنی تلوار نکالی اور لشکر کو چیرتے ہوئے اماں عائشہ کے اونٹ کے پاس پہنچے۔ جو بھی ان کے مقابلے میں آیا حضرت علی نے اسے پیچھے کر دیا، کیونکہ حضرت علی کے طاقت کے آگے سبھی کمزور تھے، اور پھر حضرت علی نے اپنی تلوار سے اماں عائشہ کے اونٹ کی ٹانگوں پر حملہ کیا کہ جس کی وجہ سے اماں عائشہ کا اونٹ زمین پر گرا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ زمین پر گرنے ہی والی تھی کہ حضرت علی نے اماں عائشہ کے چھوٹے بھائی محمد بن ابو بکر کو حکم دیا کہ آپ اپنی بہن کو سنبھالو، اور پھر محمد بن ابو بکر نے آگے بڑھ کر حضرت عائشہ کو سنبھالا۔ اس کے بعد حضرت علی نے اماں عائشہ کے پاس بیٹھ کر انہیں سبھی حالات سے باخبر کیا تو حضرت عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور پھر جلدی سے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ جنگ کو روکا جائے، اور حضرت عائشہ کے حکم پر جنگ روک دی گئی۔ اور پھر حضرت علی نے صحابہ کرام کے ایک بڑی تعداد کے ساتھ اماں عائشہ کو مدینہ کی طرف روانہ کیا اور فرمایا کہ اماں جان، آپ سکون سے مدینہ میں رہ کر عبادت کریں۔ اور پھر حضرت علی نے اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن سے کہا کہ جاؤ اور اماں عائشہ کو مدینہ چھوڑ کر آؤ۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ساری زندگی اپنے اس کیے پر حد سے زیادہ افسوس ہوتا رہا، یہاں تک کہ وہ اپنی اس بات کو سوچ سوچ کر اکثر رویا کرتی تھی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے وفات سے پہلے کہا تھا کہ مجھے میرے حجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن نہ کرنا، کیونکہ مجھ سے ایک ایسی غلطی ہوئی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ مجھے حجرے میں دفن نہ کر کے جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ تو دوستو، یہ ہے جنگ جمل کی مختصر سی تاریخ کہ اب آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں نہ حضرت عائشہ کی غلطی تھی اور نہ ہی حضرت علی کی، بلکہ بیچ میں کچھ بغاوت کرنے والوں نے ان بڑے بڑے صحابہ کرام کو آپس میں لڑا دیا تھا۔ لیکن جب بعد میں دونوں حضرات نے آمنے سامنے بیٹھ کر بات کی تو حقیقت کھلی کہ آخر اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا۔ لیکن دوستو، امیر معاویہ نے جو مخالفت کی اس کی کوئی دلیل نہیں بنتی، وہ تو سراسر وقت کے خلیفہ کے خلاف کھلی بغاوت تھی کہ جس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود کہتے تھے
کہ حالات کے سنبھلتے ہی میں سب سے پہلے حضرت عثمان ہی کے قاتلوں سے بدلہ دوں گا، لیکن امیر معاویہ نے ان کی ایک نہ مانی اور اپنی حکومت جمانے کے چکر میں حضرت علی کے خلاف تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ دوستو، حضرت علی تو وہ ہستی ہیں کہ جو بچوں میں سب سے پہلے اسلام لے کر آئے تھے، اور بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح سے ساتھ دیا تھا، اور اپنے رہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک آنچ بھی نہ آنے دی۔ اور آج انہیں یہ دن دیکھنے کو مل رہا تھا کہ خود مسلمان آپس میں لڑتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے بخاری و مسلم میں وہ حدیث موجود ہے کہ حضرت علی اکثر مدینہ کے باہر چلے جاتے اور اکیلے بیٹھ کر رویا کرتے تھے کہ اے اللہ، یہ سب کیا ہو گیا کہ آج مسلمان ہی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ دوستو، آخر میں انہی بغاوت کرنے والوں کے ہاتھوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ انشاءاللہ حضرت علی کی شہادت کے واقعے کو بہت تفصیل کے ساتھ اگلی کچھ ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ السلام علیکم۔